السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، ہمارے اس تذکیری اجلاس کی ایک اہم کڑی خود احتسابی ہے، اپنا محاسبہ اور جائزہ۔ خود احتسابی ایک تو اپنے نفس کی بھی ہونی چاہیے، اپنے عمل کی، اپنی عبادات کی، اور اسی طریقے سے احتساب اور جائزہ اپنی ذمہ داریوں کا بھی ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو ایک چارٹ میں ہمارے جامعہ کے معتمد عمومی مولانا کاکا سعید احمد صاحب عمری حفظہ اللہ نے جمع کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، بلکہ جائزہ لیتے رہیں ہر دن۔ اگر ہم اس چارٹ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہیں تو یقیناً ہمارے اس اجلاس کا مقصد پورا ہوگا اور ہمارا یہاں جمع ہونا یہ کامیاب ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر کے یہاں سے اٹھیں، تاکہ ہمارا یہ اجلاس ہمارے حق میں اور ہمارے ماتحتوں کے حق میں مفید ثابت ہو۔ یہ جو احتسابی چارٹ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ زبان اگرچہ میری ہے، لیکن یہ جذبات اور یہ الفاظ حقیقت میں ہمارے معتمد عمومی مولانا کاکا سعید احمد صاحب عمری حفظہ اللہ کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہماری منزل مقصود آخرت اور اس کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس حقیقت کے پیش نظر یقین ہے کہ آپ ذاتی اصلاح و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے رہے ہوں گے اور اپنے ایمان و عمل کے معیار کو بلند کرنے کی فکر و سعی بھی کر رہے ہوں گے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر اپنے عمل کو بنا سکیں۔ یہاں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، یہ ترتیب وار ہیں، میں ترتیب وار ان کو پڑھتا ہوں اور مختصر اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ نمبر 1، ہماری زندگی احساس بندگی کے ساتھ گزرنی چاہیے اور ہمارے ہر عمل کا مقصود رضا الہی ہو۔ عبادتیں ہم کرتے ہی ہیں، لیکن یہ عبادتیں ہم اس انداز میں کریں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو اور یہ عبادتیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ ابھی ہم نے کسی تقریر میں سنا کہ ہماری عبادتیں اگر احساس بندگی کے ساتھ نہ ہو تو ہماری عبادتیں بھی عادات بن جائیں گی۔ عوام کی عبادتیں گویا کہ وہ ایک طرح کی عادت ہے، لیکن ایک عالم اور ایک ذمہ دار مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں، تو ہماری زندگی سراپا عبادت بن جائے اور ہماری یہ عبادتیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، رضا الہی کے لیے ہو۔ نمبر 2، ہم نمازوں کا اہتمام سنن و نوافل اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ کریں۔ ہماری نماز حدیث احسان کے مطابق، نمازوں کی پابندی ہم کرتے ہی ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اہل علم کا حال یہ ہے کہ نماز با جماعت میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ کوتاہی ہم کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، ہم اس کا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں، کیونکہ نمازوں میں کوتاہی نفاق کی علامت ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ صحابہ کرام جب کسی کو
نماز با جماعت میں نہیں پاتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسأنا بہ الظن، ہم اس شخص کے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھتے۔ نماز با جماعت نہ پڑھنا یہ نفاق کی علامت ہے، تو ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہماری نماز با جماعت ہو، اور نمازوں سے پہلے، فرض نمازوں سے پہلے سنن اور نوافل کا اہتمام کریں، اور فرض نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کی فضیلت ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ابھی تسلسل مداومت عمل میں بات آئی کہ جو شخص 40 دن تک نمازیں، فرض نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ہماری نماز حدیث احسان کے مطابق ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہم نماز ایسے پڑھیں، ہماری عبادتیں ایسی ہوں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور اگر ہماری عبادتوں میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری عبادتوں میں ایک طرح کی لذت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، نماز کے بعد کے مسنون اذکار اور مختلف اوقات کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نماز کے بعد کے اذکار کا عام طور پر ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کی دعائیں اور پھر صبح اور شام کے اذکار، اس میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ صبح اور شام کے اذکار کا ہم اہتمام کریں، یہ دراصل ہم کو ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ کرنے والی دعائیں، ان کو حصن المسلم کہا گیا ہے، یہ ایک مسلمان کا قلعہ ہے، ان میں مسلمان داخل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، ہر طرح کی آفتوں سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو اس لیے مختلف اوقات کی دعاؤں اور خصوصاً صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام ہم کریں۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کریں، اور اس کا مطالعہ اس انداز سے کریں کہ قرآن براہ راست ہم سے مخاطب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت عام طور پر ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں، نہ صرف عوام، علماء کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ ہر دن قرآن مجید کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنائیں، نہ صرف قرآن کی تلاوت ہو بلکہ قرآن مجید میں تدبر کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت ایسے ہو گویا کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام میرے نام نازل ہوا ہے، اس میں اللہ کا پیغام میرے نام ہے۔ اگر ہم اس حیثیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں تبدیلی واقع ہوگی۔ نمبر 5، کوشش کریں کہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد اور صیام تطوع نفل نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ فرض نمازوں سے پہلے مکہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا اہتمام کرنے اور تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی طویل نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اہم نماز ہے۔ بلکہ ہمارے دنیا میں اور دن میں انجام دیے جانے والے سارے اعمال کے لیے اگر طاقت اور قوت حاصل ہو سکتی ہے تو صلاۃ اللیل سے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ایک عالم دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ صیام تطوع نفل روزوں کا اہتمام، پیر اور جمعرات کے روزے، ایام تشریق کے روزے اور اس کے علاوہ مختلف روزوں کا اہتمام، ہم اس کا اہتمام کریں تاکہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی واقع ہو۔ نمبر 6، ہماری زندگی کے تمام معاملات دینی تعلیمات کے مطابق ہوں، ہم عدل، احسان اور صلہ رحمی کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ معاملات کے سلسلے میں واضح تصور ایک مومن کے سامنے کیا ہونا چاہیے، معاملات کا مثالی تصور کے عنوان سے ہم نے سنا ہے۔ تو ہمارے معاملات، لوگوں سے ہمارے تعلقات اور ان سے معاملات کیسے ہوں، ہماری اپنی نجی زندگی کیسی ہو، اس پر ہمیں اپنا جائزہ لیتے ہوئے دینی تعلیمات کے مطابق اپنے تمام معاملات کو کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ ہم عدل، احسان اور صلہ رحمی کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ مفسرین ان 3 اہم تعلیمات کے بارے میں کہتے ہیں کہ شریعت کے 3 اہم اصول جن کا تعلق اوامر سے،
ان کو اس آیت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ عدل و انصاف، احسان اور صلہ رحمی، ان کا ہم پوری طریقے سے اہتمام کریں۔ نمبر 7، ہماری زندگی ریاکاری، بدظنی، استہزاء اور لا یعنی باتوں سے پاک ہو۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو تباہ اور برباد کرنے والی۔ ریاکاری کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو سلگائے گا، ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا جس نے نیک اعمال تو کیا ہوگا، لیکن ان نیک اعمال میں ریاکاری کا شائبہ تھا۔ ریاکاری کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے دوسروں کے تعلق سے بدگمانی کرنا، بدظنی کرنا، بغیر کسی دلیل کے کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا، یہ معاشرے کے امن کو بگاڑنے والی چیز ہے، تعلقات کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے بدگمانی سے، بدظنی سے بچیں۔ کسی کا مذاق اڑانا گویا کہ اسے حقیر سمجھنا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں اور کسی کی تحقیر کریں۔ ممکن ہے ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہماری نظر میں حقیر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہم سے بہتر ہو۔ عسیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان سے بہتر ہو۔ اس لیے استہزاء اور مذاق سے ہم پرہیز کریں اور لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں۔ بیکار کی باتیں، ٹائم پاس کے نام پر اپنا وقت ضائع کرنا اور لا یعنی باتوں میں اپنا وقت صرف کرنا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم یہ ہے کہ ایک مومن لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 8، نفع رسانی ہماری پہچان ہو اور ایذا رسانی سے ہم پوری طرح محفوظ رہیں۔ نفع رسانی، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس انفعہم للناس۔ نفع رسانی مومن کا شعار اور مومن کی پہچان ہونی چاہیے، لیکن آج معاشرے میں ہماری پہچان نفع رسانی کے بجائے ضرر رسانی اور ایذا رسانی سے ہو چکی ہے، ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں پر بھی گندگی، غلاظت اور ایذا رسانی کی چیزیں نظر آئیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم محلہ ہے، مسلم علاقہ ہے، یہ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 9، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا اہتمام کریں اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیں۔ حقوق اللہ میں تو ہم کسی حد تک اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ دین کا ایک محدود تصور ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، کچھ عبادتوں کا اہتمام کر لیں، لوگوں پر کچھ احسان کر لیں، صدقات و خیرات کر لیں تو ہم بڑے دیندار بن گئے، جبکہ حقیقی تصور جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ دینداری میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کا اہتمام کرنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ ایک مومن کی پہچان، اور اسی سے ہم اپنا بھی اس ملک میں اپنا صحیح تعارف کرا سکتے ہیں اور اسلام کے پیغام کو بھی عام کر سکتے ہیں۔ بلکہ دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ خدمت خلق ہے، جس کے ذریعے دین کی دعوت کو اس ملک میں عام کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، اکل حلال کی جستجو کریں اور لقمہ حرام سے مکمل اجتناب کریں۔ حلال طریقوں سے کمانے کا اہتمام کرنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی اکل حلال کا اہتمام کرتا ہی ہے، لیکن صرف حلال طریقوں سے کمانا ہی نہیں، بلکہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دینا، یہ بھی اکل حلال میں شامل ہے۔ ہماری ذمہ داریوں کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں اگر ہم خیانت کریں تو یقیناً یہ ہمارے اکل حلال پر متاثر کرنے والی چیز ہے، کیونکہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر وہ اکل حلال کا اہتمام کرتا ہے وہیں پر لقمہ حرام سے بھی اجتناب کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے اوقات میں کوتاہی کریں اور جو
ہم کو اس کے عوض معاوضہ دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے حلال کے بجائے حرام ہو جائے، اس کا اہتمام کرنا، اس میں حد درجہ احتیاط برتنا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر 11، اپنی زکوٰۃ کو منصوبہ بند طریقے سے مستحقین تک پہنچائیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں آئیں۔ یہ زکوٰۃ غریبوں پر کیا جانے والا کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ حق ہے۔ مستحقین کو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں منصوبہ بند طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا اور زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ یہ نہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آ جائے ان کے درمیان ہم اپنی زکوٰۃ کا مال تقسیم کر دیں، یا کچھ روپیے پیسے تقسیم کر کے یہ سمجھ جائیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نماز کے لیے جہاں پر اجتماعی طور پر حکم دیا گیا اقامت صلاۃ کا، وہیں پر ایتائے زکوٰۃ کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ انفرادی طور پر ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ہم کو سنجیدگی سے غور کرنا ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہم کو ادا کرنا ہے، اور اپنی زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا کریں، اور جتنا زکوٰۃ ہمارے مال میں نکل سکتی ہے اس کا پوری طریقے سے ہم جائزہ لیں، حساب لگائیں، اور صحیح طریقے سے مستحقین تک زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 12، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ اس سے نیکی کی ترغیب ملتی ہے، اور بری صحبتوں سے بچیں کہ اس سے گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ کوئی معمولی بات نہیں، نبی کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ نبی سے بہتر اور نبی سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کی اہمیت بتانے کے لیے، اور بروں کی صحبت، علماء بنی اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل نے جب بروں کی صحبت اختیار کی تو وہ بھی برے ہوتے چلے گئے۔ تو بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 13، اپنے اہل و عیال، ماتحتوں اور اپنے دینی بھائیوں کی اصلاح سے غافل نہ رہیں کہ یہ فرض منصبی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی خدمت دین سے جڑا ہوا ہے، ہم لوگوں کی اصلاح، قوم کی اصلاح کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کے سب سے پہلے مستحق اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بیوی بچے ہیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں، گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دنیا جہاں کی فکر کریں تو یقیناً کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم مجرم ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ورنہ یہی تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر 14، موت، قبر اور آخرت کی منزل سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ان کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کریں، قبر کی زندگی کو یاد کریں، آخرت میں آنے والے جو مراحل ہیں اس کی ہولناکیاں ہیں، اس کو اگر ہم یاد کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ نمبر 15، ہدایت و استقامت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں۔ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عطا کی ہے تو اس پر ہمیں خوش ہونے کے بجائے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس نعمت سے ہم کو محروم کر سکتا ہے، یہ نعمت ہم سے چھین سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے اس چیز کو جاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کیا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ ہدایت کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا یہ ایک مومن کو اس کی تعلیم دی گئی، ہر نماز میں
بلکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلی دعا ہدایت ہی کی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہدایت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ تو گویا کہ یہ 15 نکاتی احتسابی چارٹ ہے۔ آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان ہدایات کی روشنی میں رات سونے سے پہلے روزانہ اپنا جائزہ لیں، خیر و خوبی کی ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی کمی یا کمزوری اپنے اندر پائیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں تو بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر رب کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کریں اور اپنی اصلاح کے لیے خصوصی مدد مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں خود احتسابی کی توفیق نصیب فرمائے اور حسن عمل سے ہماری زندگی کو مزین فرمائے۔ کاکا سعید احمد عمری، جامعہ دارالسلام عمر آباد۔